أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. قل هو الله. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. वन पे आवाज़ चलनी नहीं चाहिए. कुफू वन अहद. कुफू वन अहद. वन पर क्या है? तनवीन के बाद अगला हर्फ कौन सा है? अहद. हमज़ा. और हमज़ा हरूफ हल्की में से है. जब नून साकिर और नून तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए वहाँ पे क्या होता है? इजहार होता है. उस पर क्या होता है? इजहार. इसको इजहार हलकी कहते हैं. तो वहाँ पे उसको ज़ाहिर करना है. कुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद. قل هو الله. कुल कुल ये नहीं. कुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد.
لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وصدق رسوله النبي الكريم الأمين یہاں پہ کچھ ساتھیوں نے ذکر کیا کہ آپ جو ہے نا جب مشق کرواتے ہیں تو جو ایکولائزر وغیرہ ہے ساؤنڈ کا اہتمام ساتھ کریں کہ جس میں اس میں زیادہ آواز اور نکھرتی ہے اور پڑھنے کا لطف آتا ہے. تو ان سب کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بیسکس سنبھالنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اس کے اندر ایکو نہیں ہے اور سمجھنے میں ہر بندے کے لیے آسان ہے. جب سمجھ آ جائے گی پھر ایکو پہ پڑھیں، جس پہ مرضی پڑھیں، پھر پڑھنے کا انداز اور ہوگا. اب چونکہ ہم نے اس کو درسی حوالے سے لینا ہے تو لہٰذا اس کو سادہ انداز میں ہی پڑھنا. ابھی اس کے بعد لہجے ہیں، یہ تو بالکل سادہ سا لہجہ جو ہمارے یہاں پہ عام رائج ہے، مصری انداز میں ہم پڑھتے ہیں. ابھی تو آپ کو اس کے حوالے سے سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. اس کے اندر بھی بڑے ہیں، عربی ہے، اعجاجی ہے، حسینی ہے، ٹھیک ہے نا، اور بھی لہجے موجود ہیں اور ان میں قرآن پاک پڑھنے کا انداز بھی اور ہو جاتا ہے اور لطف آتا ہے. دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام